السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہند کو عامل میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے تسخیر موکلات کے اوپر۔ 7 دن کا عمل ہے اور ساتھ ہی اس تعویذ کے اور اس عبارت کے نقش جو ہے اس کے 7 موکل حاضر ہوتے ہیں۔ ہند کو عامل آپ کے ساتھ جو بھی چیز شیئر کی جائے گی یا تو اپنا ازمودہ ہے یا اپنے شاگردوں کا یا پھر اپنے استاد محترم کا، یہ چیز یاد رکھنی ہے۔ جو بھی چیز آپ کے ساتھ شیئر کی جائے یہ الحمدللہ 1 نمبر اوریجنل اور گارنٹی والی ہوگی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے آپ نے 7 دن کی نیت کر لینی ہے کہ میں نے 7 دن کا چلہ کشی کرنا ہے۔ اب دن کو کسی وقت بھی جب آپ نے نیت کر لی تو اس تعویذ کی جو آپ کے سکرین کے سامنے ہے اس کو آپ نے فوٹو کاپی کروا لینا ہے۔ فوٹو کاپی کروانے کے بعد آپ نے اس نقش کے پیچھے اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ لینا ہے اور ساتھ میں لکھ لینا ہے کہ موکلین آپ کی حاضری مقصود ہے۔ یہ لکھ کر اس کو بنوا کر بازو پہ یا پھر گلے میں آپ ڈال سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا دن کے معاملات۔ اب جب مغرب سے پہلے آپ نے کسی بھی میٹھی چیز کے اوپر دعا کر کے بچوں میں بانٹی کر دینی ہے۔ آج کا ماہ رمضان ہے تو آج افطاری بنوا کر گھر سے اور آس پڑوس میں تقریباً 7 بندوں تک افطاری اپنی پہنچا دیں، بے شک وہ کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ یہ دوسرا عمل ہو گیا۔ پہلا نقش فوٹو کاپی، دوسرا روزہ افطاری یا پھر کوئی میٹھی چیز بنا کے یا ٹافیاں لے کر بچوں میں بانٹی کرنا۔ کم از کم 7 بچوں میں یا 7 گھروں میں چیز آپ کی جائے۔ دوسری چیز ہوگی، تیسری چیز یہ ہے، جب رات کو آپ کا دل مطمئن ہو جائے کہ میں نے یہ 2 کام دن کو کر لیے ہیں تو پھر آپ نے رات کو مغرب عشاء کے بعد جو بھی آپ کو ٹائم اچھا لگتا ہے فجر سے پہلے کا، جس میں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، کیونکہ عمل بالکل چھوٹا سا ہے۔ پڑھائی بھی زیادہ سے زیادہ آپ کے لگے 10 منٹ نہ لگے تو 12 منٹ لگ جائیں گے۔ تھوڑی سی پڑھائی ہے مگر یہ ہے کہ آپ کی نیت جو ہے نا وہ حاضری کی ہونی چاہیے اور خدمت خلق کی ہونی چاہیے، یعنی کہ اے میرے رب عز و جل، میں خلق کی خدمت، مخلوق کی خدمت اور نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کروں گا۔ اگر یہ موکل میرے پاس حاضری ہوتی ہیں تو میں ان سے اچھے کام سر انجام دوں گا۔ اور اس کے بعد آپ نے اس عمل کو شروع کر لینا ہے۔ اب آپ نے جو دن کو کپڑے ہوں گے وہ آپ نے اتار دینے ہیں اور پاک صاف کپڑے وضو کر کے آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ اب آپ نے 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھنی ہے۔ کوشش کریں کہ یا تو چھت پہ پڑھیں یا پھر ایسا کمرہ انتخاب کریں جس میں کسی کا آنا جانا جب تک آپ پڑھائی کر رہے ہیں تب تک نہ ہو۔ اب آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت تک اِیصال ثواب کر دینے ہیں۔ اب اِیصال ثواب کرنے کے بعد جب آپ نے نماز بچھا لینی ہے، 2 رکعت نماز نفل پڑھ لی، اب اپنے عدل کرسی اور 4 کل کا اپنے گول دارہ سرکل لگانا ہے اور اپنے اوپر بھی دم کرنے ہے۔ اب یہ بھی کام ہو گیا۔ اب آپ نے 13 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، 13 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، یہ بھی ہو گیا۔ اب آپ نے بسم اللہ پڑھ کے اور یہ جو عظمت آپ کی اسکرین کے سامنے لکھی ہوئی ہے اس سے آپ نے 391 دفعہ اس عبارت کو، اس عظمت کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اب جب اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کی نیت یہی ہونی چاہیے کہ خدمت خلق کے لیے، خدمت خلق کی نیت کریں گے تو یہ چیزیں جلدی حاضر ہوتی ہیں، ذہن میں رہے، کیونکہ 7 موکلوں کی حاضری ہے، 7 دن کی ہے، انشاءاللہ بہت مجرب اور آسان عمل ہے۔ تو اس لیے جیسے ہی آپ پہلے دن پڑھیں گے 391 دفعہ آپ نے پڑھ لیا، اس دفعہ پھر آپ نے لاسٹ پہ آخر میں 13 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اب آپ نے دعا کر کے اپنے حق میں اٹھ جانا ہے۔ اس میں سب سے مین اور خاص چیز یہ ہوگی کہ آپ نے دوسرے دن 1.25 کلو ہر دوسرے دن نیاز دینی ہوگی گوشت کی۔ جو احباب 1.25 کلو گوشت کی نیاز کی استطاعت نہ رکھتی ہوں ان احباب کو چاہیے کہ پاؤ گوشت ہر صورت دیں۔ اپنے آپ کو اپنے گروان میں جھانک کے دیکھ لیں، اگر 1.25 کلو گوشت کی استطاعت ہے تو پاؤ گوشت قابل قبول نہ ہوگا۔ وظیفہ کرنے کے بعد پچھتانے سے بہتر ہے
استطاعت رکھتی ہیں تو 1.25 کلو گوشت دیں، نہیں رکھتی ہیں تو پاؤ دیں۔ یہ آپ نے ہر دوسرے دن ہے۔ اب آپ نے عمل شروع کر دیا تو پہلے دن ہی جیسے آپ عمل پڑھ کے سو گے تو پہلے دن ہی پہلا موکل حاضر ہو جاتا ہے اس کا۔ حاضر سے مراد یہاں پہ یہ ہوگا کہ آپ کو رات کو خواب میں آ کے وہ آپ سے پوچھے گا کہ اللہ کے بندے ہمیں کیوں بلا رہے ہو۔ آپ کے ذہن میں 2 چیزیں ہونی چاہیے کہ آپ کا نام اور بزرگوں کے آنے جانے کا موکل کا طریقہ، ٹھیک ہے؟ یہ 2 چیزیں ہر وقت آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ میں جو عمل پڑھ رہا ہوں میں ان کے آنے کا نام پوچھوں گا اور آنے جانے کا طریقہ پوچھوں گا۔ اب دوسرے دن دوسرا آئے گا، تیسرا اس طرح 7 دن یہ کنٹینیو چلتے رہیں گے۔ ابھی کچھ اب آپ سوچ رہے ہوں گے اگر پہلے دن نہیں آتا ہے تو دوسرے دن نہیں آتا ہے تو تیسرے دن نہیں آئے، چوتھے دن بھی نہ آئے، 5ویں دن بھی نہ آئے، 6ٹھے دن بھی نہ آئے، تو 7ویں دن یہ الحمدللہ پھر 7 کے 7 ایک ساتھ ہی آتے ہیں۔ پھر ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے 7 دن گزر جاتے ہیں تو آپ نے اسی طرح کنٹینیو اپنی پڑھائی جاری رکھتے ہوئے آپ نے 7ویں دن عمل ختم کر کے دعا کر کے اپنے آپ اٹھ جانا ہے۔ اب جب آپ سوئیں گے تو ان کی حاضری مقصود ہوگی، وہ آپ کو اپنا نام بتائیں گے، وہ آنے جانے کا طریقہ بھی بتائیں گے۔ یہ ناممکن ہے کوئی احباب کہے کہ ایسا میرے ساتھ نہیں ہوا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے 7ویں دن میں کہ وہ 7ویں دن آتے ہیں، اپنا نام بتاتے ہیں 7 کے 7 اور آنے جانے کا طریقہ ان کا ایک ہی ہوگا۔ وہ آپ کو طریقہ بتائیں گے، اس کے بعد آپ نے صبح اٹھ کر وہ جو طریقہ انہوں نے بتایا ہے وہی آپ نے صبح پڑھنا ہے۔ پھر کوئی احباب کہتے ہیں جی ہمیں انہوں نے طریقہ نہیں بتایا، خواب میں آئے تھے، ہمیں یاد نہیں ہے۔ یاد نہ ہونے کی صورت میں اسی عبارت کو آپ نے 7 دفعہ پڑھنا ہے۔ اپنی آنکھیں بند کر کے وضو کر کے خوشبو لگا کے 7 دفعہ یہ پڑھ کے انشاءاللہ آپ کی آنکھوں میں آپ کو نظر آئیں گے، پھر روشنی آئے گی، اس کے بعد یہ حاضر ہوتے ہیں۔ جیسے حاضر ہوتے ہیں تو آپ نے ان کا نام اور آنے جانے کا طریقہ پوچھ لینا ہے۔ سب سے مین اور خاص چیز، پہلے دن جب آپ نے تویز نقش مار کو فوٹو کاپی کروایا، پیچھے نام اپنی والدہ کا نام لکھا، اسی وقت سے لے کر اس کے اوپر خوشبو عود آپ نے جتنی بھی عود کی خوشبو ہیں وہ زیادہ بہتر ہوتی ہیں، آپ نے خوشبو عود یعنی عطر استعمال کرنا ہے۔ 7 دنوں تک آپ کے کپڑوں سے خوشبو آتی رہے، یہ ذہن میں رہے۔ 7 دن آپ کے کپڑوں سے خوشبو آنا ضروری ہے۔ جب موکلین آتے ہیں تو ان کو ایک اپنی خوشبو ہوتی ہے جو آپ کی خوشبو سے الگ تھلگ ہوتی ہے۔ ابھی کوئی بندہ خوشبو لگائے گا، عود ارمین لگاتا ہے، تو جو موکل آتے ہیں انہیں اور لگی ہوگی، آپ کو ڈیفرنٹ خوشبو محسوس ہوگی، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ میرے پاس حاضری ہو گئی ہے۔ آپ اگر 7 دن مختلف خوشبوئیں استعمال کریں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی آخری دن یار یہ کس کی خوشبو ہے، لہٰذا ایک ہی خوشبو کریں 7 دن مکمل طور پہ۔ یہ عمل انتہائی مجرب اور آسان اور چھوٹا سا عمل جو آپ احباب کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے۔ ان کو عامل ایسے ہی آپ کے لیے عمل لاتے رہیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں گے ہم کہ آپ کے ساتھ اپنا ایک چڑیل کا عمل شیئر کریں تاکہ آپ احباب بھی اسے دیکھ سکیں جو خواہشمند ہے کہ چڑیل کیسی ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں ہم اس کا تذکرہ کریں گے۔ ان کو عامل ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور ساتھ میں بیل کا بٹن ایسے بھی پریس کرتے رہیں تاکہ نئے آنے والی تمام ویڈیو آپ احباب تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہند کو عامل۔